چھٹے کل پرسوں تک ہم بھی لے لیں، یہ لے رسول فرماتے ہیں ھذا برق الصوت بے سماوات فی الارض، سنو یہ وہ علی ہے جو کائنات میں بارش کے قطروں کو گن گن کے بھیجتا ہے۔ اتنا لطیف جملہ تھا سرکار، کیا بات ہے، بارش کے قطروں کو گن گن کے بھیجتا ہے، اور یہی ہے جو بجلی کی گرج میں بولتا ہے۔ منافق ڈر جاتا ہے، مومن خوش ہوتا ہے تمہیں مولا کی آواز۔ ھذا یاسوف الدین، یہ دین کا سردار علی، دین کا سردار۔ ھذا وحی الوحیہ، اور یہی ہر نبی پہ وحی کرتا ہے۔ یہی ہے جو ہر نبی پہ، یہ جو میں آپ کو ایک ٹچ دے رہا ہوں اس پہ ہم نے 5 دن پڑھنا ہے، اس کی ہم نے شرح کرنی ہے۔ ابھی تو صرف آپ کے ذہن میں یہ باتیں ڈال رہا ہوں، ہم نے اس کی شرح کرنی ہے۔ یہی ہے جو وہی بھیجتا ہے، توجہ ہے یہ نہیں؟ قاتل مسیح مسیحا، اسی نے عیسیٰ کی ماں کو مس کیا تو عیسیٰ ہوا۔ مسیح مس کیا سرکار، بات ہے میں یا پھر یہ بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ مس کیا مسیح حاضل وجود ہی فی الوجہ، اور یہی زمانے میں چہرے بدل بدل کے آتا ہے۔ توجہ کر لے گا، ٹھیک ہے؟ حاضل نجم والقواقب، ستارے کائنات کے اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ ھذا یاسوف الدین، علی دین کا سردار۔ تو جو ہے یہ سردار کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے تو یہ گاؤں دیہاتوں کی بات ہے، درختوں کے اوپر شہد کے چھتے ہوتے ہیں، اس کے اوپر شہد کی مکھیاں رہتی ہیں۔ ان مکھیوں میں ایک مکھی ہوتی ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یاسوف النحل، مکھیوں کی سردار۔ تو جو آپ کی حکیم سے پوچھئے گا، کسی بھی حکیم اچھا والا، روڈ والا حکیم نہیں، اچھے والا، اسے پوچھے گا کہ اس مکھی کی ایک خصوصیت کیا ہے، وہ پہلی خصوصیت یہ بتائے گا کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے سوئی نہیں۔ دوسری خصوصیت اسے اونگ نہیں آتی۔ تیسری خصوصیت اس نے آج تلک کسی پھل کا رس نہیں چوسا، مگر اسے پتا ہے کہ انگور کا ذائقہ کیا ہے، توجہ نہیں دیں، تینوں کا ذائقہ کیا ہے، گلاب کا ذائقہ کیا ہے، موتی کا ذائقہ کیا ہے، اسے ہر پھول اور پھل کا پتا ہے۔ سب مکھیاں جب رس چوسنے چلی جاتی ہیں، یہ یاسوف النحل ہے، مکھیوں کی سردار ہے، سب مکھیاں جب چلی جاتی ہیں نا رس چوسنے تو واپس آتی ہیں، اندر نہیں جاتی بلکہ چھتے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، یشوع اس سردار مکھی کو منہ سنگاتی ہے۔ وہ سردار مکھی سونگ کر بتاتی ہے کہ حلالی رس لا رہی ہے یا حرامی رس لا رہی ہے۔ کیونکہ اس سے شہد بننا ہے، شہد شفا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ شفا پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہی وہ رس چوستی ہے، سونگتی ہے، سونگ کے جب بتاتی ہے کہ حلالی حرامی، اگر حلالی رس لے کے آ رہی ہے اور اگر حرامی رس لے کے آ رہی ہے، ان تقضی بین القوارض، اس کے آگے دو منہ والی تلوار ہوتی ہے۔ وہ کاٹ دیتی ہے، دیکھیے کہ چھتے کے نیچے اکثر مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ ہے شہد کی مکھیوں کی سردار، یہ ہے دین کا سردار،
چھتے کے دروازے پہ بیٹھے گی، یہ جنت کے دروازے پہ بیٹھے گا، یہ دیکھے گا کون حلالی آ رہا ہے کون حرامی آ رہا ہے۔ برا نہیں مانے گا، منہ میں میری دوائی ٹھیک ہے، گھبرائے تو نہیں ہے۔ علی جاسوس الدین ہے، دین کا سردار، یہ جنت کے دروازے پہ بیٹھے گا اور دیکھے گا، پیشانیاں پڑھ کے بتائے گا کون حلالی آ رہا ہے کون حرامی آ رہا ہے، کیونکہ علی اللہ کا من ہے، علی کی ذمہ داری ہے۔ سرکار میں اکثر جملہ کہتا ہوں، کسی نظر آنے والے کو منوانا اور بات ہے، جو دکھائی نہیں دیتا اسے تسلیم کروانا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی منوانا، یہ آل محمد کا احسان ہے کہ اس نے اس کو منوایا ہے جو نظر نہیں آتا۔ خیبر خندق بدر یہ کوئی معجزہ نہیں، معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو منوایا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اور جس طرح منوایا ہے یہ آل محمد جانتے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بازار شام ہے، کوفے کی گلیاں ہیں، لق و دق صحرا ہے، انہوں نے سلسلے سے بچایا۔ آج کی تمیز ذہن میں رکھیے گا، کل سے ہو سکتا ہے کہ ہم 1.5 گھنٹہ بھی پڑھیں، 1.25 گھنٹے بھی پڑھیں، مگر ذہنوں کو بیدار رکھیے گا۔ شرط ذہن میں یہ ہے، ذکر ہمیں جو کرنا ہے یہ ہم نے اپنے خون کی تاثیر بتانی ہے، اصل مقصد مسائل ہے، کیونکہ آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی 5 دن بعد چلا جائیں گے۔ کچھ عزادار ہیں جو یہاں پہ 40 دن قیام کریں گے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، پہچان یہ ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، کچھ عزادار رکیں گے، اللہ جانے ان کے رخسار نیلے ہیں، کسی کے کانوں سے خون جاری ہے، اللہ جانے کسی نے آج بھی سر پہ چادر لے رکھی ہے یا نہیں۔ ہاں جب مصائب سن کے کوئی دھائے مار کر ہوتا ہے نا، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک عزادار ہے، میرے پاس جملے نہیں ہے، سرکار سے بڑی کوشش کی ہے کتابوں میں تلاش کرنے کی، مگر بے ادبی بھی ہے، مگر مولا معاف کرنے والے ہیں، یہ جہاں پہ آپ کی جوتیاں پڑی ہیں، آپ ایک عزادار بیٹھا ہے، عمر 25 سال ہے، 7 من کا لوہا پہن رکھا ہے، اللہ جانے آج بھی اس کے کانوں سے خون جاری ہے یا نہیں، آنکھوں سے خون جاری ہے یا نہیں، رخساروں سے خون جاری ہے یا نہیں، پشت سے خون کے لوتھڑے برآمد ہو رہے ہیں یا نہیں۔ جب آپ روئیں گے نا ابھی جناب زینب کا مسائل سنتے وہ اٹھتا ہے، جو زیادہ روتا ہے اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے، اس نے میری پھپھی اماں کو اونٹ سے اترتے نہیں دیکھا، اس نے سنا ہے اس کی ہر حاجت قبول فرما۔ ربی الاول کا اختتام چل رہا ہے، انگلیوں پہ گن لیجیے، 11 محرم سے 16 ربی الاول تک، شاید پہلی مجلس سے اس لیے پہلے دن کا مصائب ہے، 11 محرم سے انگلیوں پہ گنیے، 16 ربی الاول تک کل 66 دن بنتے ہیں اور 66 راتیں بنتے ہیں۔ 11 کو یہ قافلہ قید ہوا، 16 کو یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوا۔ اس 66 دنوں میں پوچھئے مجھ سے علی باقر کیا کیا ہوا، میں کہوں گا ایک واقعہ تو میں نہیں بھول سکتا، وہ یہ ہے کہ ان 66 دنوں میں جب زیور پہنایا جا رہا تھا نا قیدیوں کا، شمر سلمان کے پاس آ کے کہتے ہیں، سلمان اس پورے قافلے کوئی سوئے تو سونے دے، وہ زینب نہ سوئے جو عباس کی دھمکی دیا کرتی تھی، وہ زینب نہ سوئی 66 دنوں میں، 66 راتوں میں جو مجھے عباس کی دھمکی دیا کرتی تھی۔ سکینہ نے سنا، سکینہ بھاگی، وہ بھی اماں کوشش کیجیے گا نیند نہ آئے، کہا سکینہ کوشش کرو، میں ذاکرین کو غلط نہیں کہہ رہا،
مگر میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے کہتے رسیاں باندھی سید شمر کی قسم کسی کو بھی رسی نہیں پہنائی. شمر نے 7 محرم کو آگ جلائی تھی, اس میں لوہے کی زنجیریں ڈال دی تھی. 11 محرم کو جب وہ سرخ ہو گئی نا, سب سے پہلے جسے پہنائی گئی وہ حسین کی سکینہ ہے. میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا. میں پہلے کہہ چکا امام سجاد پاس آ کے بیٹھتے ہیں, آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں. حضرت اعلیٰ نے سب کو زنجیریں پہنائی گئی, قافلہ چل پڑا, سب سوئے سب جاگے الا زینب. زینب کو سونے کی اجازت نہیں. 20 دن گزر گئے, 30 دن گزر گئے, 40 دن گزر گئے. جو شام گئے ہیں مولا پھر جائے, جو نہیں گئے مولا ان کو زیارت کروائے. مقام صبا ہے شام سے پیچھے, 20 دن کے فاصلے کے پیچھے, وہاں بھی یہ قافلہ اتارا. شمر نے اعلان کیا حال 100 مفل قافلہ, جس نے سونا ہے سو جائے الا زینب. زینب کو سونا تو دور کی بات, بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. علی کی بیٹی کھڑی رہی, ہاتھ پسے پشت ہیں. مغرب ہو گئی, علی کی بیٹی کھڑی. آدھی رات گزر گئی, علی کی بیٹی کھڑی. فجر سے تھوڑا لمحہ پہلے زینب نے جو آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کیا, جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مخاطب نہیں. سکینہ کی نظر پھپھی اماں پہ ہے, جیسے پھپھی اماں بیٹھ نہ جائے. ادھر زینب بیٹھی, شمر بھاگا, گھوڑے کی پشت سے ایک چابک نکالتا ہے, دوڑتا ہے علی کی بیٹی کی طرف. سکینہ بھی اٹھی کہ میں جاؤں, مگر زنجیروں نے ایسا جکڑ لیا. سکینہ منہ کے بل زمین پہ گری. یہ بی بی کے سر پہ آ کے ایسا چابک مارتا ہے, بی بی کی تڑپ تڑپ کے زنجیریں ٹوٹ کے ہاتھ کا پیالہ بنایا, خون سے جب بھر گیا. عباس کے سر کے نیچے آ کے کہا پہچان تیرے سہارے مدینہ چھوڑا. عباس یہ مجھے سونے نہیں دیتے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیئر بارے لاؤ صدقہ محمد والا. اس قلیل سے در قلیل عبادت کو قبول ہو. اس میں جو بھی غلطی گستاخی کوتاہی ہوگی اسے معاف فرما. ہمارا پڑھنا اور آپ کا آنا قبول فرما. بانی مجلس کی بچھائی سب ماتم کو قبول فرما. ہماری ماں بہنوں کی چادروں کو بات. جو بیمار ہیں بالخصوص میں ناچیز کو ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنا. جو زندان میں ہیں ان کو مولا رہائی عطا فرما. ہمارے ملک کو قائم دائم فرما. ہم شان حیدر کرار کو مجبور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ولایت پہ کامل قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص ہماری حجت کا ظہور جلوہ کرنا. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة مساعة لیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناص ومدد المعین حتی تسکنہ وردک توبت متع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ